السلام علیکم۔ ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کا مطلب صرف چند محدود چیزیں جیسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج، زکوٰۃ، صرف انہی چیزوں کا تعلق دین سے ہے۔ یقیناً یہ دین کی بہت بنیادی چیزیں ہیں اور ان کے بغیر اسلام کا دین کا قائم ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن صرف یہی چیزیں دین ہیں؟ یہ چیز بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے علاوہ آدمی جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اسکول کالجز ہیں، ان سب کا تعلق بھی دین سے ہے۔ جانتے ہیں کس طرح سے اللہ رب العزت ان چیزوں کے کرنے پر بھی ثواب دیتا ہے، اور دوسرا کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو کر کر دوہرا اجر کما سکتے ہیں، یعنی دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ان چیزوں میں ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ چلیے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو لیتے ہیں، وہ کتنے لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شخص ایک جان کو بچائے گا وہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک ڈاکٹر کتنے لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بزنس پر آتے ہیں، ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا، امانت داری سے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک ایسا تاجر جو اپنے کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی اس کو غلط مال نہیں دیتا۔ اور یہ بہت بڑا مت ہے کہ جھوٹ بولنے سے بزنس بڑھتا ہے۔ اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو بھی آپ چاہیں تو دیکھیں۔ میں نے اس پہ پورا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ذہن و دماغ پر یہ غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پہلی کوالٹی، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرا امانت دار ہے، اس کے پاس کوئی سامان رکھواتا ہے اس کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ کوالٹی جس تاجر میں پائی جائیں گی قیامت کے دن، وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ڈاکٹر بننا، بزنس کرنا، یقیناً ان چیزوں کے لیے 2 شرطیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ آخری میں بیان کروں گا۔ ابھی ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ہو گیا، بزنس ہو گیا۔ تیسرا، اگر کوئی شخص کھیتی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت یا کوئی پودا لگائے اور اس سے جب تک بھی کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس پودا لگانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص اسکول میں یا کالج میں اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں اب انسانیت کی خدمت کروں گا، انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو۔ اب بتائیے ان ساری چیزوں کا تعلق صرف دنیا سے ہوا یا دین سے بھی ان کا تعلق ہے، اور آخرت میں ان کے اوپر اجر ملے گا۔ لیکن ہاں، جو 2 شرطیں ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں وہ نیت کرے، اس اجر و ثواب کی نیت کرے، یعنی صرف اس کا مقصد پیسہ کمانا، دنیا کمانا نہ ہو، بلکہ جو اس کا اولین مقصد، جو اس کا پہلا مقصد ہو، وہ یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، یعنی اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، جب ہی یہ ساری چیزیں اس کو نفع پہنچائیں گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم ان میں سے کوئی بھی کام کریں اس میں آخرت کی نیت رکھیں، جس طرح سے ہمارا دوہرا فائدہ ہوگا، یعنی دنیا کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا اور آخرت کا جو ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والا ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کے لیے آتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔